الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جب ان کو تکلیف پہنچی بیماری کی وجہ سے، تو دعا یہ مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بیماری کو دور فرما دیں اور مجھے شفا عطا فرما دیں، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کی دعا کو قبول کیا۔ تو آج کے درس میں ایک ان آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی، اس بیماری کا بتایا جائے گا کہ بیماری کون سی تھی۔ دوسرا یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو شفا عطا فرمائی، تو شفا کیسے عطا فرمائی اس بات کا ذکر کیا جائے گا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے ان کو ان کی اولاد بھی دے دی اور اولاد جتنی اور اولاد بھی دے دی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ کے درس میں بتایا جائے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کل اولاد کتنی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف، تو نبی میں اللہ تعالیٰ سارے اوصاف ہی رکھتے ہیں، خوبیاں ہی رکھتے ہیں، لیکن کسی ایک خوبی میں وہ نبی بڑھ کر ہوتے ہیں، ان کی امتیازی شان ہوتی ہے، اس میں وہ خوبی خصوصی طور پر ان کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفاداری کی خوبی عطا فرمائی، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر کا امتیازی وصف عطا فرمایا، جیسے اعملوا آل داؤد شکرا، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا وصف عطا فرمایا اور پاک دامنی کا وصف عطا فرمایا۔ خوبصورت بھی انتہائی درجے کے تھے اور پاک دامن بھی انتہائی درجے کے تھے، کہ تنہائی تھی، خالی کمرہ تھا، اور نوجوان عورت تھی خوبصورت، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب اس نے گناہ کی طرف بلایا تو فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اللہ کی پناہ اس گناہ سے، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا ہے اور میں اس رب کی ناشکری کروں، گناہ کروں، اس کی نافرمانی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کا وصف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اپنے بندے، اپنے پیغمبر ایوب کو صابر پایا۔ کیا پایا؟ صابر، یعنی صبر کرنے والا پایا۔ بہت ہی اچھے بندے تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے
خصوصی طور پر صبر کا وصف عطا فرمایا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو میں آپ کے سامنے ابھی ان کے صبر کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ صبر کا واقعہ یہ ہے، صبر اور شکر کا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے، سوائے بیوی کے، بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، تو یزید بن میسرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے، جب زیادہ بیمار ہو گئے، مال بھی چلا گیا، دولت چلی گئی اور لوگ دور ہو گئے، کوئی نزدیک نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اور زیادہ عبادت میں محنت شروع کر، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں اور زیادہ مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا تھا، دولت بھی میرے پاس، جائیداد بھی میرے پاس، مال بھی آپ نے مجھے عطا فرمایا اور اولاد بھی مجھے عطا فرمائی، تو میرے دل کے ہر جز پر اس کی محبت چھا گئی، تو میں اس وقت بھی آپ کا شکر ادا کرتا تھا، اس وقت بھی آپ کا شکر ادا کرتا تھا، تو اے اللہ تعالیٰ، اب جب یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے لے لیا ہے، سب کچھ مجھ سے لے لیا ہے، تو میں اب پہلے سے بھی آپ کا زیادہ شکر ادا کروں گا، اس لیے کہ اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی حائل ہونے والی چیز ہی نہیں رہی۔ بندہ عبادت میں کمی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے، بندہ مصروف ہونے کی وجہ سے، جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی ہماری نماز لیٹ ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اور کوئی نیک عمل رہ جاتے ہیں ہم سے، اب تو میں اللہ تعالیٰ فارغ ہوں، اب تو میں نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ زیادہ جانے والے رشتہ داروں کا آنا جانا رہا ہے، اب تو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہی کوئی نہیں رہا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ میں آپ کی اور زیادہ عبادت کروں، اور زیادہ عبادت مصروف ہے، اللہ معاف فرمائیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی شان تھی، اگر خدا نخواستہ ہم ہوتے تو نہ شکرے بن جاتے، اب تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے جیسے لوگ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس جملے کہتے جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا، ہم ہی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سب کچھ ہم سے لے لی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو ہم عبادت کیوں کریں اللہ تعالیٰ، ہم تو ایسے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اور زیادہ اللہ کی یاد میں مصروف۔ پھر صبر کا یہ واقعہ، ایک اور واقعہ سنیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو 7 سال اور کچھ مہینے حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے، کل 18 سال بیمار ہوئے، لیکن 7 سال اور کچھ مہینے بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ بالکل بس جسم میں ہڈیاں ہی باقی رہ گئی، جسم میں زخم ہی زخم تھے سارے۔ تو بیوی ان کی بڑی وفادار تھی، بیوی کا نام تھا لیا، کیا نام تھا؟ لیا نام تھا اس کا۔ تو جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، بیوی تھی آخر، اس نے کہا جی ایسے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا، دعا بھی نہیں مانگی، کہتے یہ نہ ہو کہ دعا مانگوں کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اتنی اس کو نعمتیں دی تھیں، اب نعمتیں واپس دی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ بے صبرا ہو گیا، دعا بھی نہیں مانگتے تھے شرم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بیوی نے ایک دن کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بتائیں بیوی کو کیا کہا؟ بیوی کو یہ کہا کہ میری بیوی 70 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں میں رکھا ہے، کتنے سال؟ 70 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں میں رکھا ہے، اور ہر قسم کی نعمت دی ہے، اولاد دی ہے، مال دی ہے، جائیداد دی ہے، اور اب صرف 7 سال ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، امتحان آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، تو کہتے تھے کہ اللہ اکبر،
تو یہ کہتے تھے کہ اب میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے 70 سال نعمتیں دی ہیں تو میرا شکر گزار رہا ہے، اور اب صرف 7 سال آزمائش کے آئے ہیں تو یہ بے صبر ہو۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا وصف عطا فرمایا۔ پھر بالآخر ایسا ہوا، کسی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی لی، جیسے اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے تو آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے شفا عطا۔ جب دعا مانگی تو پھر کیسے شفا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کریں کہ اپنی ایڑی وہ زمین پر رگڑیں، اپنی ایڑی زمین پر رگڑیں، پاؤں زمین پر رگڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاؤں جب زمین پہ رگڑا تو پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس چشمے پانی کے ساتھ آپ نہائیں، آپ غسل کریں، نہائیں۔ تو بیوی تو جب چھوڑ کر گئی تھی کسی کام کاج کے لیے تو بیمار تھے، زخموں سے چور چور تھے اور گوشت سارا ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں ہڈیاں رہ گئی تھیں، ایسی حالت تھی۔ جب بیوی واپس آئی اس نے دیکھا کہ وہ جدھر وہ پڑے ہوتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام ادھر وہ نہیں، وہ تو بیٹھ کر رونے لگی کہ میرا شوہر پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کسی جانور نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ سائڈ پر نا صاف جگہ پر ایک بندہ ہے، اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بالکل صحت مند ہے، اس کا سارا جسم ٹھیک ہے، بال سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ان سے جا کر پوچھنے لگی کہ کیا ادھر آپ نے میرے شوہر کو نہیں دیکھا؟ ادھر میرا شوہر اس جگہ پر پڑا ہوتا تھا بیمار، تو آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ وہ پہچان ہی نہیں سکی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی ہوں تمہارا شوہر، اللہ کی بندی، مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ ذرا غور کر۔ جب غور کیا تو پھر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ پاؤں زمین پہ مارو، چشمہ نکلا، میں نے غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا میرے لیے، وہ لباس میں نے زیب تن کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو پھر بیوی بہت خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو شفا عطا فرما دی، ایسی وفادار تھی، آخر دم تک اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کی اولاد جو واپس لی تھی وہ بھی دے دی اور اس جتنی اور اولاد بھی دے دی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ کتنے؟ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ اولاد اس طرح لی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، سارے کے سارے فوت ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کی اولاد کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اور ایک یہ ہے روایت یہ ہے کہ وہ اولاد ساتھ چھوڑ کے چلی گئی تھی بیماری کی وجہ سے، بیٹے اور بیٹیاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو وہ اولاد کیا ہوگی جی؟ واپس آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جتنی اور اولاد دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی پہلے 14 بیٹے بیٹیاں، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے صحت مند ہونے کے بعد 14 اور عطا، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اور ان کی اپنی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ عطا۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی 14 جو اولاد عطا فرمائی دوبارہ، وہ ان کے پوتے پوتیاں عطا، ان کو پوتے پوتیاں یعنی 14 عطا۔ یہ دونوں روایتیں دونوں قسم کی۔ خیر اصل جو مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم نے ان کو شفا بھی دے دی اور ان کے جو کچھ ان سے لیا تھا مال دولت اولاد واپس لے دی، وہ ساری کی ساری ان کو واپس دے دی اور اس جتنی اور بھی نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ اور یہ سارے کا سارا کس کا ثمرہ اور پھل تھا؟ یہ صبر کا۔ کس کا؟ صبر کا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ خیر مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، تھانوں کچہریوں عدالتوں اسپتالوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے
اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، روز عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما، دنیا کی بھی عافیت عطا فرما، آخرت کی بھی عافیت عطا فرما، میرے اہل و عیال میں مجھے عافیت عطا فرما، میرے مال کے اعتبار سے مجھے عافیت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، تو اس وقت پھر بے صبرا نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ پر گلے شکوے نہیں کرنے ہیں، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کی برکت سے ان آنے والی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔